میری والدہ کو ارق النساء کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم 2016 میں آئے تھے، طائف گئے تھے۔ بہرحال حنفی مسلک میں آپ پر دم ہے، پہلے بھی آپ پوچھ چکے ہیں کہ روز مسئلہ پوچھتے تھے، بدل تو نہیں جائے گا۔ میں عمرے کے لیے آیا، عمرہ مکمل کیا، بال جدے میں کٹوائے ہیں، دم پڑ گئی۔ سارا عمرہ مکے میں ہوتا ہے، بال جدے میں کاٹے جاتے ہیں۔ میں نے والدہ کو عمرہ کرایا، ان کے بال دوسرے دن کٹوائے، کوئی بات نہیں، بوڑھی عورت ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ ہم 5 آدمیوں نے عمرہ کیا، ایک دوسرے کے بال کاٹے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ عورت عمرے کے وقت منہ پہ نقاب نہیں ڈالے گی بلکہ آگے کپڑا لٹکا دے گی بس۔ میرے والد فوت ہو، بہرحال جو بھی فوت ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ویڈیو کے ذریعے نکاح کرنا بالکل ناجائز ہے۔ نکاح کے وقت دونوں کا ایک جگہ پہ موجود ہونا ضروری ہے، یہ نہیں کہ ایک کہاں بیٹھا ہو ایک کہاں بیٹھا ہو۔ آپ کو کیا ضرورت ہے ویڈیو کی؟ کسی بندے کو اپنا وکیل بنا دو کہ فلاں شخص میں آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ فلاں لڑکی سے میری طرف سے جا کے ایجاب قبول کر کے میرا نکاح کر دیں، بس وہ چلا جائے گا۔ اگر احرام کے عمرے کے طواف میں پہلے چکر میں رمل کرنا بھول گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی حرج نہیں۔ ایک بندہ ہے، اس کے بیٹے 3 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں ہیں، اس نے بیٹوں کو جائیداد دی، بیٹیوں کو نہیں دی، انشاءاللہ قیامت میں دے گا، فکر نہ کرو۔ پہلے تو دنیا میں بھی سزا مل جائے گی، ورنہ بہرحال اس کا حق ہے بیٹیوں کا، وہ قیامت میں دینا پڑے گا آپ کو۔ خانہ کعبے کے ساتھ جو دیوار ہے اور 3 مینار ہیں، حتیم ہوگی، حتیم کی دیوار ہوگی، پتہ نہیں اور کوئی چیز ہو، مجھے پتہ نہیں۔ جب روضہ پاک پہ حاضری ہو تو پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر ہم عرفات جائیں، عرفات جا سکتے ہیں، وہاں سے عمرہ بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ عرفات میقات نہیں ہے، حدود حرم سے باہر ہے۔ گھریلو ناچاکی کی وجہ سے غصے میں آ کے خامد نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، 3 پکی ہو گئی، اب وہ ہمیشہ کے لیے آپ پر حرام ہو گئی۔ تو طلاق آدمی غصے میں ہی دیتا ہے، کبھی محبت میں بھی کسی پاگل نے طلاق دی ہے؟ ہمارے ملک میں حیات اور ممات کا بڑا جھگڑا ہے، اللہ دونوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم تو کسی کی برائی نہیں کرتے، اختلافی مسائل ہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے عمرہ کیا، حل کرانے سے پہلے احرام کھول دی، پھر جلدی حل کرا لیا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر جلدی نہیں کرایا، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے 4-5 گھنٹے، پھر دم ہے۔ انڈیا سے جن نے بھی سلام کہا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ذہنی مریض کے لیے مجرب عمل ہو، ہر عمل کے لیے میں پہلے بتا چکا ہوں، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ سن لیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اولاد کے لیے بھی یہی ہے کہ دونوں میاں بیوی ٹیسٹ کرائیں، پھر جس میں نقص ہو علاج کریں، اور رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ روزگار کے لیے مجرب ہے استغفار، یہ ہو چکا ہے، ابھی کثر نماز میں سنت نفل معاف ہے۔ اگر ایک آدمی 2 یا 3 طواف کرے، ہر طواف ختم کر کے دوسرے کے لیے پھر نیت کرے، ایک طواف کا ثواب پوری امت کے لیے نہیں، دعا کر سکتے امت کے، طواف ایک کے لیے ایک۔ آپ کے درس میں عورتوں کو آواز نہیں پہنچتی، اب میرے ہاتھ میں تو ہے نہیں بھائی، میرے ہاتھ میں ہو تو میں انتظام کر دوں، لیکن یہ جہاں کی انتظامیہ ہے یہ ان کے ذمہ ہے۔ یا کوئی آدمی ایسا کرے کہ اسپیکر کی آواز بھی اچھی ہے، وہ چیک کرے کہ کس کونے میں آواز صحیح آتی ہے، عورتیں وہاں بیٹھ جایا کریں۔ طواف میں جب بہت بھیڑ ہوتی ہے تو عورتیں طواف نہ کریں، سامنے بیٹھی رہیں، کعبہ دیکھتی رہیں، نفل پڑھتی رہیں، قرآن پڑھتی رہیں، ضروری دھکے کھانے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کے درس میں بیٹھتے ہیں، مغرب کی نماز میں سنتوں کو مکمل نہیں کرتے، وہ مسافر ہیں تو سنتیں ہیں ہی معاف، تو میں کیا جھگڑا کروں؟ مولانا مینگل صاحب نے کیا کہا ہے اللہ عالم، مجھے نہیں پتہ، یہ آپ کے ملک کے مسائل ہیں، وہاں جا کے حل کریں۔ عمرہ کرنا جو ہے زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ حکم ہے، علماء کہتے ہیں واجب ہے، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ من حج البیت او اعتمر، اسی طرح حضور نے فرمایا عمرہ زیادہ کیا کرو، اللہ اس کے ذریعے تمہارے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ عورت کے لیے جب عمرہ کرتے ہیں تو اوپر جو سفید کپڑا باندھتی ہے، بالکل غلط بات ہے، ایک رواج ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ بغیر وضو کے طواف نہیں ہو سکتا، چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے۔ جنازے میں اگر ایک سلام پھیرا جائے تب بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن افضل ہے حنفی مسلک میں کہ دونوں طرف سلام پھیرے۔
اگر داڑھی چھوٹی ہے کترواتا ہے اس کو امام نہ بنائیں۔ بہرحال یہ وہی طائف والے مسئلے ہو چکے ہیں، ایک چکر میں اشارہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں۔ پاکستانی معتبرین سالم نماز پڑھیں، اگر اکیلے پڑھیں تو قصر پڑھیں، امام کے پیچھے سالم پڑھیں۔ چرس، افیون، بھنگ، ان کا زکوٰۃ ان کو مٹا دینا چاہیے، زکوٰۃ کیا دینی ہے، سب کو جلا دو۔ جب چیز ہی حرام ہے، حرام کی زکوٰۃ دو گے اللہ کو؟ مسجد عائشہ سے مرد بھی عمرہ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی کیا ہے، عبداللہ ابن زبیر نے بھی کیا ہے۔ مدینہ شریف سے واپسی پر عورت کو اگر حیض آ جائے تو جب تک اس کے حیض کے دن پورے نہ ہو جائیں وہ غسل کر کے عمرہ نہیں کر سکتی۔ یہ تھوڑا ہے کہ بس غسل کرنے اور چلی جائے۔ میرے گھر میں کبھی کبھی چوری پیسے کی ہوتی ہے، کبھی میٹیریل کی، لیکن پکڑا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ سے دعا کیا کریں اور سورت آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر کے، اپنے کاروبار کے، اپنے دکان کے چاروں طرف دم کر دیا کریں، پھر چور نہیں آئے گا۔ ایک دفعہ حضور پاک نے، حدیث ہے یہ، سیدنا ابی ہریرہ سے فرمایا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، رات کو تم نے پہرا دینا ہے، اس کا حفاظت کرنی۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ اب رات کو حفاظت کر رہے تھے تو شیطان جو ہے نا کہ انسان کی شکل میں آیا اور کھجوریں اٹھانے لگا، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا۔ وہ رونے لگ گیا، چھوٹے بچے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، پہلے دفعہ غلطی کی ہے، آئندہ نہیں کروں گا، آپ نے چھوڑ دیا۔ جب صبح کی نماز میں آئے تو حضور نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، اور تیرے قیدی نے رات کیا کیا؟ ہم نے کہا حضور آیا تو میں نے فرمایا وہ تو شیطان تھا۔ دوسری رات پھر آپ نے کہا اچھا آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری رات وہ آیا، آپ نے پھر پکڑ لیا، اور نے پھر جناب رو رو کے حضرت ابو ہریرہ کا دل نرم تھا، اور کہا اچھا آج بھی چھوڑ دو، پھر چوری نہ کرنا۔ نہیں، صبح حضور نے پوچھا اچھا آج رات کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور وہ پھر آیا تھا، اور میں اب بھی آئے گا۔ تیسری رات جب وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کبھی نہیں چھوڑوں گا، کچھ کر دے، روئے پیٹے مر جائے، میں نے اس کو باندھ لیا۔ اور انہوں نے کہا اچھا ابو ہریرہ ایک بات سن، میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر پڑھ لیا کرو تو تمہارا مال کبھی چوری نہیں ہوگا، پھر تو چھوڑ دو گے؟ میں نے کہا پھر تو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا بس آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا کرو، تمہارا مال کبھی چوری نہیں ہوگا۔ صبح جب آیا حضور نے پوچھا اچھا ما فعل اسیرک البارحہ، تمہارے قیدی کا کیا حال ہے بھائی؟ انہوں نے کہا حضور آیا تھا رات، میں نے پھر پکڑ لیا اسے، مجھے یہ فرمایا ان الکذوب قد یصدق، جھوٹا بھی کبھی سچ بولتا ہے تو شیطان جھوٹا لیکن بولا سچ ہے اسے۔ تو یہ آیت الکرسی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی چلتے ہوئے اپنے گھر کے باہر ایسے حصار قائم کر دے، الحمدللہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ دو تین طواف اکٹھے کر کے بعد میں دو دو رکعت پڑھیں، جائز ہے۔ جنت البقیع میں روزے کیوں نہیں بن رہے؟ روزے اس لیے کہ حضور نے منع فرمایا تھا، اور حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ لا قبرا مشرفا الا سویتہ، جو قبریں اونچی ہوں ان کو برابر کر دو زمین کے۔ حضور کا روزہ بھی حضور نے نہیں بنایا، نہ صحابہ نے بنایا، تو بعد میں بادشاہوں نے بنایا۔ اب ادب یہی ہے کہ اس کو قائم رہنا چاہیے۔ کل خانی پر جو خیراتیں کرتے ہیں بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے۔ اگر حیض شروع ہو جائے اب ٹیبلیٹ کھانے کا کوئی فائدہ نہیں، یا تو پہلے گولیاں کھاتی، حیض شروع ہی نہ ہوتا، اب ہو گیا ہے تو پورا کرو۔